السلام علیکم. ابھی ایک خبر سامنے آئی ہے اور یہ بہت ساری باقی خبروں کی طرح شاید کچھ ہی لمحوں میں ہم سب کے ذہنوں سے ختم ہو جائے گی، ٹیلی ویژن کی سکرین سے بھی ختم ہو جائے گی، شاید اخبار میں بھی کل اسے کسی ایک کالم میں جگہ ملے. اور وہ خبر یہ کہ کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے 12 افراد اپنی جان سے چلے گئے. 12 روزے دار مر گئے اس لیے کہ وہ مفت راشن لینے کی لائن میں لگے ہوئے تھے. میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں ان الفاظ میں حکومت پر 3 حرف بھیج سکوں جس کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مرے گا تو میں عمر بروز محشر اس کا جواب دوں گا. اور یہ ہمارے حکمران ہیں، رائیونڈ محلات تعمیر کرتے ہیں، سرے محلات تعمیر کرتے ہیں، 300 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، کروڑوں روپے کی بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کروڑوں روپے ان کی سیکیورٹی پر خرچ کیے جاتے ہیں. جن ایوانوں میں یہ غریب لوگوں کے لیے قانون سازی کرتے ہیں ان ایوانوں کی تزئین و آرائش پر اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ان کی پارٹیاں دیکھیں، ان کے کھانے دیکھیں، ان کے بجٹ کروڑوں روپے میں ہے. ان کے کتے تک پیزا کھاتے ہیں، ان کے گھوڑے مربوں پہ پلتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں اشرافیہ کہ جو اپنی ایک پارٹی پر لاکھوں روپے کی شراب تک انڈیلتے ہیں، لیکن دوسری جانب چند 100 روپے کا راشن لینے کے لیے اس ملک کا غریب روزے دار دوسروں کے پیروں تلے آ کے کچلا گیا، مارا گیا. اب ذرا تصور کیجئے اس ماں کا، اس باپ کا، اس دادا نانا یا نانی کا جو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کے گیا کہ بیٹا ٹھیک ہے کل تک تو گھر میں فاقے تھے، روزہ تو تھا، افطار میں صرف پانی کا استعمال کیا جا رہا تھا، آج انشاءاللہ اس سیٹ کی فیکٹری میں جا رہا ہوں جہاں سے راشن ملے گا، آج رات جی بھر کے کھانا کھائیں گے، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. اس باپ کی، اس ماں کی لاش آئی ہے آج گھر پہ، راشن آج بھی واپس نہیں آیا. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے اس کا قاتل کون قرار دیا جائے گا؟ وہ سیٹ جو کہ مفت کھانا تقسیم کر رہا تھا. ابھی یہ بھی خبر ہے کہ اس کمپنی کے مینیجر کو گرفتار کر دیا گیا. لعنت ہے اس نظام کے اوپر کہ ایک شخص جو بھلائی کا کام کرنے جا رہا تھا اس میں اگر کوئی بدنظمی ہوئی تو اس کا ذمہ دار بھی وہ ہے، ریاست ذمہ دار نہیں ہے. ریاست پر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی، ریاست پر تنقید نہیں کی جا سکتی، گریبان نہیں پکڑا جا سکتا حکمرانوں کا کہ جن کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی، جو ماچس کی ڈبی سے لے کے چائے کی پتی تک کے ڈبی پر ٹیکس وصول کرتے ہیں اس غریب عوام سے اور پھر ذلیل کرتے ہیں انہیں مفت آٹے کی لائنوں میں لگا کے، مفت راشن کی لائنوں میں لگا کے، لنگر خانے کھول کے ان کے لیے پناہ گاہیں بنا. آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے ہر شہری کو شیلٹر فراہم کرنا، اس ملک کے ہر شہری کو تعلیم فراہم کرنا، اس ملک کے ہر شہری کو کھانا فراہم کرنا. رمضان المبارک میں کم سے کم یہ ذمہ داری تو ادا کیجئے کہ وہ ریٹ جو آپ نے مقرر کیے ان ریٹس پر تو عمل درآمد ہو جائے. کوئی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی حکومت تیار نہیں. ایک حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے، اس کی ترجیح یہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ کرنا ہے. دوسرے کی ترجیح یہ ہے کہ ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو انہیں گھر بھیج. کسی کی ترجیح عام آدمی دکھائی ہی نہیں دیتا بدقسمتی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مقدمہ وزیر اعظم پاکستان پر درج ہونا چاہیے. اس کا مقدمہ ہر اس سابق حکمران پر درج ہونا چاہیے کہ جس نے ملک کو اس حالت تک پہنچایا. آپ ڈالیے کسی وزیر کو، کسی وزیر اعلیٰ کو، کسی وزیر اعظم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس جرم میں کہ اس کی نااہلی، نالائقی اور انتہائی بیڈ گورننس کی وجہ سے 12 لوگ پیروں کے نیچے آ کر کچلے گئے. اس ماہ مقدس میں آپ یقین کریں کسی ایک شخص کو آپ جیل میں سڑنے کے لیے ڈال دیں، کسی ایک شخص کو پھانسی کے پندے پر جھولتا ہوا دیکھیں، آپ یقین کیجئے آئندہ ایسے مناظر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. اسی شہر میں آٹا لیتے ہوئے کئی غریب عورتیں ماری گئی ہیں. اب بھی حکومت کی طرف سے جو مفت آٹا دیا جا رہا ہے اس میں اب تک 7 افراد موت کے منہ میں چلے گئے. زندگی خریدنے کے لیے، زندگی لینے کے لیے آئے تھے. یہ نظام کب تبدیل ہوگا؟ یہ صورتحال کب بدلے گی؟ کب ہم پاکستان کو وہ والا پاکستان دیکھ سکیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کے لیے قائد اعظم نے جد و جہد کی تھی، جہاں سب برابر ہوں گے؟ ایک جانب اشرافیہ اپنے عللے تللوں پر، اپنی عیاشیوں پر، اپنی آلائشوں پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، اور جو عوام ٹیکس دے رہی ہے اس کا نصیب اور اس کا مقدر یہ ہے کہ وہ پیروں کے نیچے آ کے بھوک میں، روزے کی حالت میں موت کے منہ میں چلی جائے. خدا کا واسطہ ہے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آواز بلند کریں، اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کی کوشش کریں، ورنہ اسی طرح سے آج یہ 12 افراد مارے گئے، خدا نہ خواستہ آپ اور میں بھی کبھی راشن کی لائنوں میں لگے ہوں گے، ہمارے پیارے بھی کہیں بھیک مانگ رہے ہوں گے اور اسی طرح سے پیروں کے نیچے روند کر مارے جائیں گے.
اگر ہم آواز بلند نہیں کریں گے، پاکستان کے لیے ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، پاکستان کو بدلنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اس نظام کی تبدیلی کی بات کرنی ہوگی۔ چہرے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ نظام ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، تب پاکستان بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ان کے اہل خانہ کا سوچ کر اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو افطار کا وقت ہے، راشن نہیں آیا، لاشیں آ رہی ہیں اپنے پیاروں کی، کلیجہ پھٹتا ہے، دل حلق میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس ملک کے لیے عملی طور پر کچھ کر سکیں، ٹویٹر سے باہر نکل کر، سوشل میڈیا سے باہر نکل کر، اور صرف نعرے لگانے کی بجائے عملی طور پر بھی کچھ قدم اٹھائیں۔